موضوع الدرس في مذمة الحمز واللمز سورة الحمزة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الحمدللہ کہ آج موسم الحج کے دروس کے بعد درس تفسیر کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے الحمدللہ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ العصر کا ترجمہ پڑھا تھا. سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سی سورت مبارکہ میں تمام آدمی کے لیے ہدایات کا مجموعہ بنا دیا. حتیٰ کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر صرف سورۃ العصر ہی اتار دیتے تو عالم کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے والعصر میں قسم کھائی زمانے کی، اور آپ الحمدللہ یہ کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ مخلوق کو تو اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کوئی بندہ بھی جب قسم کھائے تو صرف اللہ کے نام کے سوا کسی چیز کی بھی قسم کھانا اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ تقریباً گویا اس نے کفر کیا. کہ من حلف بغیر اسم اللہ، جس شخص نے اللہ کے نام کے سوا قسم کھائی ہے تو گویا اس نے کفر کیا. اور ایک روایت میں آیا ہے گویا اس نے شرک کیا. وجہ یہ ہے اس کی یاد رکھیں کہ آدمی جب قسم کھاتا ہے نا تو جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کا دل میں عظمت ہوتی ہے، اور دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اگر جھوٹی قسم کھائی تو مجھے نقصان ہوگا.
تو جب آدمی کسی غیر کی مرشد کی قسم ہے، یا مجھے اپنے بزرگوں کے آستان کی قسم ہے، یا مجھے اپنے بیٹے کی قسم ہے، یا مجھے اپنے سر کی قسم ہے، آنکھوں کی قسم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شرک میں لے جاتی ہیں۔ مانا یہ ہے کہ تم ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو۔ نفع نقصان دینا تو صرف اللہ تعالی کی قدرت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی بھی قسم کھائیں وہ خالق ہیں، لا یسأل عما یفعل۔ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی اس چیز کی شان ہوتی ہے، کبھی اس چیز کی ہیبت کا بیان ہوتا ہے، کبھی اس چیز کی عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی جب دھوپ پوری طرح پھیل جاتی ہے اور سورج پوری آفتاب سے ظاہر ہو جاتا ہے، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت، جیسے یعنی آج کل یوں سمجھنے 9-10 بجے کا وقت، تو اس وقت اس کی روشنی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے مقابلہ کیا تو انہوں نے بھی جو وقت مقرر کیا، قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ تمہارا ہمارا موعد جو ہے تمہاری عید کا دن بھی ہے اور ضحیٰ کا وقت ہوتا کہ ہر چیز روشن ہو، دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ضحیٰ کی قسم کھائی، آگے فرماتے ہیں واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، تو وہاں رات کی قسم کھائی۔ اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کھائی۔ اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے والطور وکتاب مسطور، اللہ نے طور کی قسم کھائی۔ تو اللہ کی تو مرضی ہے نا جس چیز کی قسم کھائی۔ تو اس صورت میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی تھی کہ والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان یعنی بالکل جن سے انسان، لفی خسر گھاٹے کے اندر ہے، فی ظرفیت کے لیے ہوتی، یعنی ہر طرف سے اس کو گھاٹے نے جکڑا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ والعصر سے مراد یہ ہے کہ مجھے میرے مدنی آپ کے زمانے کی قسم ہے جس زمانے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ دور جو ہے، وہ زمانہ جو ہے، وہ قرن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے جس میں حضور پاک تشریف لے آئے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور میرے بعد میرے صحابہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد تابعین کا دور ہے۔ حضور کا دور چونکہ خیر نزول وحی ہو رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، احکامات آ رہے ہیں، ہر بات کی اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں، اور جو بھی مشکل درپیش آتی ہے فوراً حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اللہ وحی اتار، اس لیے بہتر ہی بہتر، ہر وقت قرآن کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایات، اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوامر نواہی احکام، ہر چیز کا نزول ہے، اس سے بہتر زمانہ کون سا ہو سکتا؟ اور فرمایا ثم الذین یلونہم، یعنی اصحاب رسول کا دور جو
صحابہ کا دور جو ہے، اہل بیت کا دور جو ہے، کیونکہ انہوں نے براہ راست علم حاصل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے اگر کسی بڑے عالم سے پڑھا ہو تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بزرگ سے قرآن پڑھا ہے، میں نے جناب فلاں عالم سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے خود براہ راست صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے، کہ ہر لفظ انہوں نے حضور سے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی۔ تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والعصر، اللہ پاک نے فرمایا مجھے اس زمانے کی قسم ہے جو آپ کا جو زمانہ ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زمانے کی بھی قسم کھائی ہے اور آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے اس بلد کی یعنی مکے کی جس میں میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی قسم کھائی ہے، تو آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے اور آپ کے عصر کی بھی قسم کھائی ہے۔ اور ایک آیت مبارک میں اللہ نے حضور کی زندگی کی بھی قسم کھائی ہے، لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ، میرے محبوب مجھے آپ کی حیات کی قسم ہے، آپ کی زندگی کی قسم ہے، کافر جو ہیں یہ اپنے کفر کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں والعصر سے مراد جو ہے وہ خاص زمانہ ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بالکل کل العصر الف لام جن یعنی بالکل زمانہ مراد ہے، اس میں حضور کا زمانہ بھی آ گیا۔ اور قسم کے بعد جواب قسم کیا ہے، ان الانسان، انسان گھاٹے میں ہے، انسان تروٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان ادبار میں ہے، ہر حال میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، عمر گلتی جا رہی ہے، جیسے برف کا بڑی چٹان لے کے رکھ لیں وہ پگھلتے 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 ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی بڑھ رہی ہے، زندگی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی والدین سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا نہیں ہو رہا، وہ تو الٹا چھوٹا ہو رہا ہے۔ بڑے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے اس کو 100 سال بھی عمر دی ہو، 2 سال گزر گئے 2 سال کم ہو گئے، 10 سال گزر گئے 10 سال کم ہو گئے، 20 سال گزر گئے تو کم ہو گئے۔ تو انسان کی عمر جو ہے وہ فنا ہو رہی ہے، انسان کی عمر جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ اسی لیے اہل اللہ جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، وہ اسی پہ محنت کرتے ہیں اور کراتے ہیں کہ آدمی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ اسی لیے وہ ساری محنت کراتے ہیں، ذکر پہ زور دیتے ہیں، اور انسان کو تنہائی میں بیٹھ کے مراقبے پہ زور دیتے ہیں، اور انسان کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ آدمی کے جیسے سانس نکل رہا ہے تو کوئی اللہ کا ذکر۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں پتہ نہیں کس وقت آدمی کی موت آ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وقت تو گھاٹے میں جا رہا ہے، لیکن فائدے میں کون رہے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے، یاد رکھو۔ جس نے ان 4 چیزوں کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر باقی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی بنیاد ہے ایمان، کہ اس کا اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان ہو، اللہ کی الوہیت پہ ایمان ہو، اللہ کی ربوبیت پہ ایمان ہو، اللہ کے اسماء پہ ایمان ہو، اللہ کی صفات پہ ایمان ہو، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پہ ایمان ہو، اللہ کی قضاء اور قدر پہ ایمان ہو۔ سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دلوں کے لیے ہدایت کے رستے پیدا فرما دیتا کہ اللہ پر ایمان ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے اور اللہ کی قضا پہ راضی ہو کہ جو اللہ کی تقدیر نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے حضور بھی پڑھتے تھے اور صحابہ بھی پڑھتے تھے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ اللہ کے رب ہونے پہ ہم راضی ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یا اللہ مجھے ایسا ایمان قوی دے جو میرے دل کے اندر داخل ہو جائے، رچ بس جائے، اور میرا یقین ہو جائے کہ جو چیز میرے اللہ نے نہیں لکھی مجھے نہیں مل سکتی، اور جو میرے اللہ نے لکھی ہے وہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا، وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور دعا فرماتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو تو روکنا چاہے، اور تیری قضا اور قدر کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا کہ کہہ دے آدمی آمنت باللہ وملائکتہ، ایمان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اعضاء اور جوارح جو ہیں اس کی تصدیق کریں۔ اس لیے محدثین کرام نے ایمان کی جو جامع تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق ہو، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، اور زبان سے اقرار بھی ہو، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، اور اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں اس سے عمل بھی خیر کا ظاہر ہو، کیونکہ جیسے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو انسان کا ایمان بھی تو عمل سے پہچانا جاتا ہے نا، کہ عمل کیا ہے۔ آدمی کہے کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، میرا اللہ پہ ایمان ہے وہ حج نہیں کرتا، میرا اللہ پہ ایمان ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، میرا اللہ پہ ایمان ہے لیکن حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، میرا اللہ پہ ایمان، پھر ایمان کیا ہوا؟ یہ تو پھر نعوذ باللہ استہزاء ہو گیا، مذاق ہو گئی۔ تو صحیح معنی میں ایمان ہو کہ الا الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لائے، اور آگے نتیجہ کیا نکلا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہیں بلکہ انہوں نے پھر اعمال صالحہ کیے، کہ نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور روزے کا وقت ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب آپ یعنی اندازہ فرمائیں کہ اللہ والے جو گزرے ہیں وہ کتنی کتنی محنتیں فرماتے تھے کہ ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزر جاتی، اور روزانہ قرآن کا ختم ہوا۔ کہہ دینا تو آسان ہے، کر کے دیکھو تو تجربہ ہو کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم۔ اور اسی طرح یعنی اگر وہ نماز میں کھڑے ہیں بس تھوڑا سا آرام کیا پھر اس کے بعد مصلی پہ کھڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں ان کی صفتیں بیان کی ہیں کہ دیکھے میرے محبوب اور دیکھنے والوں، دیکھو ایمان والوں کو کہ تراہم رکعا سجدا، یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
اور میرے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں یا سجدے میں گزرتی ہیں یا کھڑے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے نماز میں کھڑے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مومنوں کی صفت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے کہ خاشع، نماز کے اندر خشوع و خضوع، نماز میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو، اور لغو باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ صدقات دینے والے ہیں۔ اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، صرف اللہ نے بیوی حلال کی ہے یا ملک الیمین حلال کی ہے، ان کے علاوہ کبھی وہ حرام پہ نظر نہیں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو امانتوں کو اور عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر وقت دل نماز میں اٹکا ہوا ہے کہ نماز کا وقت نہ چلا جائے، مجھے لیٹ نہ ہو جاؤں، دیر نہ ہو جائے، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹ جائے، میری نماز کی صف اول نہ چھوٹ، ہر وقت اسی فکر میں لگے۔ یہ ساری صفتیں کیوں ہیں کہ ان کو پڑھ کے سوچا کرو کیا ہمارے اندر بھی یہ صفتیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم ایمان والے ہیں نا، اور اگر یہ صفتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایمان والے نہیں، پھر تو ہمیں یعنی امتحان لینا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے جو صفتیں لکھی آپ ان صفتوں کو پڑھیں، پھر اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر دیکھیں گے اس میں آپ کے پاس نتیجہ کیا ہے، 100% ہے، 50% ہے، 10% ہے، کیا ہے؟ جتنا صفتیں ہیں مانا یہ ہے کہ اتنا ہی آپ کا ایمان ہے، باقی سے تو آپ کے اندر وہ صفتیں ہیں ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک نے کھول کھول کے مومنوں کی صفتیں کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن امانت والا ہوتا ہے، مومن صداقت والا ہوتا ہے، مومن دیانت والا ہوتا ہے، مومن نماز والا ہوتا ہے، مومن حیا والا ہوتا ہے، مومن عفت والا ہوتا ہے، مومن عزت والا ہوتا ہے، مومن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، مومن حلال کھانے والا ہوتا ہے، مومن حرام سے بچنے۔ تو اب خود اپنے اوپر اپلائی کرو کہ ہمارے اندر کیا یہ صفتیں ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پہلی صفتیں کیا تھی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب ایمان بھی آ جائے، اعمال صالحہ بھی آ جائیں، تو اب یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ گئے، نہ، اب مقام آیا گیا، اب دوسروں کے لیے کام کرو۔ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، حق کی نصیحت کرو۔ اسی سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ تبلیغ کرنا جو ہے گویا وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، کہ ہر آدمی جو ہے لازماً تبلیغ کرے، لازماً وہ دین آگے پہنچائے۔ ایک کلمہ جانتے ہو وہی پہنچاؤ، درود شریف پڑھنا جانتے ہو وہی لوگوں کو سکھاؤ، نماز پڑھنا جانتے ہو وہی لوگوں کو سکھاؤ۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت بھی اگر آتی ہے تو آگے پہنچاؤ۔ کیا مانے؟ یعنی یہ ضروری نہیں کہ صرف عالم تبلیغ کرے، عالم کا تو کام ہی یہی ہے الحمدللہ، وہ تو ہر وقت ویسے ہی درس میں ہوگا، تدریس میں ہوگا، تقریر میں ہوگا، تبلیغ میں ہوگا، تعلیم میں ہوگا، لکھنے میں ہوگا، پڑھنے میں ہوگا، بیان میں ہوگا۔
لیکن عام آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ والے بندے نے نماز میں رکوع سجود ٹھیک نہیں کیا تو نماز کے بعد کہیں بھائی مہربانی کریں، دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنا عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، ہر کام ٹھہر ٹھہر کے کرتے ہو، سوچ سوچ کے کرتے ہو، روٹی بھی بڑی اچھی طرح چبا چبا کے کھاتے ہو، اللہ کی نماز کو صرف جھٹکے کے لیے آئے ہو کہ جھٹکا کر رہے ہو؟ پانی پینا ہو تو بڑے شوق سے پیتے ہو، دیکھتے ہو اور گلاس میں بچا کہ جی زیادہ نہ پی لوں میں، جی ایسا ایسا سپ کر رہا ہوں، یعنی پانی سے لطف لے رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، چسکیاں لے رہا ہے، لیکن نماز کا جھٹکا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ تو آپ کے ساتھ والے نے نماز غلط پڑھی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھاؤ۔ آپ کے ساتھ والا سب میں کھڑا ہے، وہ ادھر کھڑا ہے وہ ادھر کھڑا ہے، بھائی صفوں میں اتصال ہونا چاہیے، صفوں میں آدمی کو مل کے کھڑا ہونا چاہیے، ٹخنا ٹخنے کے برابر ہو، کندھا کندھے کے برابر ہو، بالکل صفیں سیدھی ہو۔ اگر ایک آدمی کی غلطی سے صف ٹیڑھی ہے تو اللہ نظر ہی نہیں فرماتا، اللہ نظر رحمت ہی نہیں فرماتا۔ تو آدمی یعنی غلطی تو ایک آدمی نے کی نا، غلطی تو دو آدمی نے کی، لیکن ساری صف جو تھی وہ اللہ کی نظر رحمت سے معلوم ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ تواصوا بالحق، کہ حق کی بات پہنچائیں، اور حق کی بات پہنچانے میں مار بھی پڑے گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، پتھر بھی لگیں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے حق پہنچایا تو ان کو شہید کیا گیا، انبیاء علیہم السلام نے حق پہنچایا تو ان کے سروں پہ آرے رکھ کر جیسے لکڑی کو چیرتے ہیں چیر دیے گئے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پہ نعوذ باللہ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا؟ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز کی حالت میں مردہ جانور کا اوج لے کے آپ کی گردن مبارک پہ رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کے اوباشوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جنگ احد میں سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے رخسار مبارک پہ زخم آئے، حضور باغ اونچی جگہ سے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ایک گڑھے کے اندر گرے، اور دشمنوں نے اعلان کر دیا قتل محمد، کہ محمد مصطفیٰ شہید ہو گئے ہیں۔ اتنے مظالم برداشت کیے کہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، آپ نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا مجھے عذاب دیا گیا، ایذا دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ستایا گیا، یعنی سب سے زیادہ تکلیف جو ہے حضور پاک کو دی۔ اسی مکے میں دیکھیں 3 سال تک حضور نے قید کی زندگی گزاری، شیب ابی طالب، مقاطع ہو گیا، آنا جانا بند، بات چیت بند، کوئی سودا اندر نہیں جا سکتا، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، کہاں سے لیں اور کہاں سے کھائیں، لیکن حضور پاک نے برداشت کیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق بات جو ہے پہنچائیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی نصیحت بھی کریں کہ بھائی اگر حق کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو برداشت کرو۔ اور یاد رکھو کہ قرآن پاک میں صبر کا کئی مقامات پر ذکر ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو یاد رکھو صبر کا معنی سمجھو کہ صبر کا معنی کیا ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے المنع، روکنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اب جو صبر کا حکم ہے تو کیا معنی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک تو صبر ہوتا ہے جب آدمی کو اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آئے، کوئی فوت ہو گیا، وفات ہو گئی،
یعنی ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، اولاد ہیں، کوئی حادثہ، یہ بھی مصیبت ہے. اس وقت اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا کہ جزا فضا نہ کرے، بلا وجہ چہرے پہ تھپڑ نہ مارے، اور اپنے کپڑوں میں مٹی ڈال کے واویلا نہ کرے، اور اللہ کی تقدیر پہ انکار نہ کرے، روکے اپنے آپ. یہ ہے صبر. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً ان کے زبان سے یہی کلمہ جاری ہوتا ہے کہ انا للہ، ہم سب اسی کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف ہی جانا ہے. اگر آج یہ چلا گیا کل میں چلا جاؤں گا. یہ تو ایک لائن ہے، ایک گاڑی ہے، چل رہی ہے، اور آرام سے ہر کسی نے اپنے اپنے نمبر پہ چلا جانا ہے. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. تو یہ صبر. اور ایک صبر ہوتا ہے الصبر علی الطاعات، کہ اللہ کے احکام پر، نیکی پر جمع رہنا، کہ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. سردی ہے، گرمی ہے، راستہ ٹھیک ہے، خراب ہے، اس کو فکر ہے کہ نہیں میں نے نماز جماعت سے پڑھی، تو اس پہ وہ جمع ہوا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن نماز پڑھ لی اور پھر ہفتہ غائب. یہ نہیں کہ 2-4 دن تو آگے بڑے شوق سے ماشاءاللہ طواف بھی کیے اور عمرے بھی کیے اور تہجد بھی پڑھی اشراق، اس کے بعد مہینہ غائب. نہیں، یہ نہیں. صبر طاعت پر جمع رہنا یہ صبر ہے. اور اسی طرح گناہوں سے بچا رہنا یہ صبر، کہ گناہوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بد نظری سے بچا لو. سامنے خوبصورت توجہ ہے، کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے نیچے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نظر نیچے کرو، بس میں نہیں دیکھتا. اللہ نے منع کیا ہے، یعنی برائی سے رکنا جو ہے یہ صبر. وہ جیسے کہ جواہر تاریخ والے نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور سارے لوگ جو ہیں اس کو بابا کستوری والا کہتے تھے. ان کے کپڑوں سے اور بدن سے اور ہر وقت مشک کستوری کی خوشبو آتی، اور لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھئی اس قدر خوشبو، اور اگر صحیح معنی میں مشک ہو سبحان اللہ، پھر اس کی خوشبو کا کیا کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشک استعمال فرمایا. آج کل تو خیر بڑا مشکل ہے اصلی مشک ملنا. آج کل تو سارے کیمیکل سے بنے ہوئے چیزیں آتی ہیں نا، خالص نہیں ملتا. خالص اگر ملے بھی تو پھر بہت مہنگا ہوگا. تو بہرحال ان کے لباس سے مشک کی خوشبو. ایک ان کا خادم تھا، اس نے بڑا مجبور کیا کہ حضرت یہ کیا ہے، آپ کون سا عطر استعمال فرماتے ہیں؟ فرمایا بیٹا تم میرے ساتھ رہتے ہو، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو، میرے ساتھ گھر میں رہتے ہو، میں نے دیکھا ہے کبھی عطر لگاتا ہوا؟ حضرت پھر یہ خوشبو کہہ دی ہے. جب اس نے مجبور کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میرا ایک راز ہے میرے اللہ کے ساتھ، میں کیوں ظاہر کروں. یاد رکھو جو اللہ والے ہیں نا وہ اپنی کرامتیں ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. وہ ان سے اگر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ اعلان نہیں کرتے، اشتہار نہیں دیتے کہ جی مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے. بھئی ہوئی ہے تو شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تو نہیں ہے نا کہ تم اس کا اعلان کرو.
ہاں کبھی کوئی حالات ہوتی ہیں، وقت ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو آدمی بیان بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس کو باقاعدہ اشتہاروں میں اور تقریروں میں اور ہر جگہ اعلان کر، یہ غلط بات۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ظاہر کروں، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جوانی میں بڑا خوبصورت آدمی تھا، اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال دیا تھا، اور میرے والد نے مجھے ایک کپڑے کے دکان پہ ملازم کرا دیا تھا کہ بھی اس دکان پہ کام کرو، سیکھو، پھر جب سیکھ جاؤ گے تو پھر اپنا دکان کریں، اور میں دیانت سے، امانت سے اس کے دکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے اس علاقے کی کوئی خانزادی، کوئی امیر زادی، کوئی شہزادی جو تھی وہ کپڑے لینے کے لیے آئی، اور اس کی جب میرے جمال پہ اور حسن پہ اور جوانی پہ اور شباب پہ نظر پڑی وہ تو دیوانہ ہو گئی۔ اب اس نے اپنا معمول بنا لیا کہ وہ روزانہ کسی بہانے سے آ جاتی، کبھی یہ کپڑا لے لو، کبھی یہ لے لو، کبھی وہ لے لو، اور مجھے مالک کہتا بھی یہ اٹھا کے دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ۔ میں تو ملازم تھا، نوکر تھا، دکھاتا، لیکن میرے دل میں تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، یہ تصور ہی نہیں کہ بھی یہ اس لیے آتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ پھر کئی دنوں کے بعد ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے میرے دکان سے کئی کپڑوں کے تھان خریدے، اچھی خاصی گٹھڑی بن گئی۔ تو اس نے دکاندار سے کہا کہ مہربانی کر کے اس لڑکے کو حکم دو کہ یہ میرے گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے، یہ مجھے وہاں تک پہنچا دے، میں بوڑھی عورت ہوں، میں تو اتنا کپڑا نہیں اٹھا سکتی۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لے جاؤ، چھوڑو، بڑی بیوی بوڑھی ہیں، بزرگ عورت ہیں، خاتون ہیں، چھوڑ دو۔ میں کپڑے لے کے چل پڑا، وہ میرے آگے آگے، میں اس کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ چلنے کے بعد مجھے وہ ایک ایسی محل میں لے کے آئی کہ میں نے تو حیران ہو گیا کہ اس علاقے میں یہ محل ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ خوبصورت محل، دیوار، دروازے، پہرے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، آ جاؤ، تم یہ اندر آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے لے کے بالکل اندر جو ان کا یعنی مجلس کا کمرہ تھا، ڈرائنگ روم تھا، وہاں لے گئی، اور میں نے گٹھڑی اتار کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کوئی پانی، کوئی شربت پلاتی ہوں، پھر چلے جانا، تم نے اتنا میری خدمت کی ہے۔ وہ چلی گئی، اور وہی عورت جو روز آتی تھی وہ آ گئی، اور وہ بھی حسن و جمال کا مرقع تھی، لیکن میں تو بالکل اللہ کے خوف سے نظر نیچے کرنی فوراً۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو تم لاکھ نظریں نیچے کرو، اب میرے محل سے تم باہر نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا میں تمہیں قتل کروا کے اسی محل کے کسی دیوار کے نیچے گڑھا بنا کے دفن کرا دوں گی، کون پوچھے گا میرے گھر میں کون آیا تھا؟ میں نے کہا بی بی جو مرضی ہے کر لو، لیکن میں تو گناہ نہیں کر سکتا، مجھے قتل کرا دو، لیکن میں گناہ نہیں کر سکتا، جو چیز حرام ہے وہ حرام۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرو تو میرے ساتھ نکاح کر لو۔ میں نے کہا نکاح کیسے کرنا، نہ میرے والدین کو خبر ہے نہ پتہ ہے، اور میں تو خود ایک دکان پہ نوکر ہوں، ملازم ہوں، تم اتنی بڑی شہزادی ہو، میرے ساتھ نکاح کر کے مرنا ہے تم نے؟ بہرحال کہتے ہیں کہ اس نے مجھے مجبور کر دیا اور اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً پکڑ کے میرے بیڈ روم میں لے جاؤ، اس کے کپڑے سارے اتار دو۔
کہتے عورتوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا. آخر میں نے سوچا کہ بھئی یہ زور سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ تو کوئی عقل لڑانی چاہیے، ورنہ طاقت سے تو یہ ان کے پاس اتنی نوکرانیاں ہیں، اتنے نوکر ہیں، مجھے مار مار کے بھی سیدھا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو بات سنو، مجھے تنگ نہ کرو، میں بہرحال راضی ہوں، میں تمہاری شہزادی کی خواہش پورے کرنے کے لیے راضی ہوں، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں حمام میں جا کے اپنی حاجات سے بھی فارغ ہوں اور غسل کر کے اپنے ہاتھ سے اس کے قابل تو بنوں نا میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گئی. انہوں نے جا کے ان کو بتایا، انہوں نے کہا جی وہ راضی ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا، بڑی اچھی بات. وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں پھر یہی آیا کہ حمام کے فرش پہ بیٹھ کے میں نے اپنی فراغت کی اور پیشاب اور پاخانہ جو تھا لے کے اپنے چہرے پہ بھی مل لیا، اپنے بدن پہ بھی مل لیا اور سارے کپڑوں پر بھی مل لیا، اور اس کے بعد اس کے کمرے میں کھڑا ہو گیا. وہ بڑے شوق سے اندر آئی کہ اب تو وہ مان گیا ہے. اندر آئی تو بدبو کے بھبکے اٹھ رہے، پخانا ہے. اور نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے ہاں ہوں جی. انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، نوکرانی کو بلایا، نکالو اس کو، میرے گھر سے نکالو اس کو. انہوں نے کہا اس کو نکال دو، یہ تو کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی آدمی پخانا بھی اپنے منہ پہ لگاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پکڑا اور دھکے دے دے کے نکال دیا، اور میں دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کسی طرح بچ تو گیا نا. وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں شرم کے مارے دکان پہ نہیں گیا، ایک ندی تھی اس علاقے میں، ندی پہ چلا گیا، وہاں جا کے غسل کیا، وہاں جا کے کپڑے دھوئے، کپڑے سکھائے، اور اس کے بعد پھر کپڑے پہن کے پھر آیا. تو مالک نے کہا بھئی بڑی دیر ہوگی. میں نے کہا نہیں جی وہاں سے تو میں جلدی آ گیا تھا، لیکن بس میں شوق ہو گیا، ندی پہ چلا گیا غسل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ دن اور آج کا دن اللہ نے مجھے بدلہ دیا کہ میرے بدن سے خوشبو پھوٹتی رہتی، اس لیے اللہ نے اس بدبو کا مجھے بدلہ دیا ہے. آج میں بوڑھا ہو گیا، زمانہ گزر گیا، جوانی گزر گئی، اتنے سال گزر گئے، لیکن خوشبو نہیں ختم ہوئی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو کہتے ہیں صبر، کہ حسن خود دعوت دے رہا ہے، حسن خود بلا رہا ہے، لیکن ایمان روک رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ امراۃ العزیز نے کیا جال نہیں پھینکا. یعنی طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام غلام ہیں، خریدے ہوئے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی طاقت ہی نہیں نا، خود ان کا ہی تو غلام ہے، انہوں نے تو خریدا ہے، انہی کے گھر میں رہتے ہیں. لیکن کیسے اپنے نفس کو روکا کہ جب امراۃ العزیز نے آپ کو گناہ کی دعوت دی تو فوراً زبان پہ کیا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ کی پناہ میں میں آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی جس نے مجھے پیدا کیا، جوانی دی، تربیت کی، اس کے حکم کے خلاف چل، یہ ہے صبر، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا. آپ دیکھیں نا، عرب میں جاتے ہیں، طواف میں جاتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں بدبختی سے، اور ان کے بال ہے، سنگار ہے، لباس ہے، لیکن آدمی کہتے ہیں بھی نہیں، اللہ نے حکم دیا کل للمؤمن غضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو جھکا دو، نظر دبا کے چلو، فوراً نظر جھکا لیتا. تو یہ صبر ہے. اس لیے صبر کا معنی جو ہے، ایک تو ہے مصیبت پہ صبر کرنا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت آئے فوراً صبر کر. اور دوسرا صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ جمع رہے،
کہ ہر حال میں نے اللہ کی فرما برداری کر دی ہے. دیکھا نہیں صحابہ کا صبر ہے کہ تڑپائے گئے، انگاروں پہ لٹائے گئے، صلیبوں پہ چڑھائے گئے، لیکن توحید پہ جمے رہے. یہ صبر ہے. اور اسی طرح صبر ہے کہ گناہوں سے بچا رہے. ایک تو یہ ہے نا کہ تمہارے پاس طاقت نہیں، بوڑھے ہو گئے، اب کہو جی میں تو گناہ نہیں کرتا ہوں. کر ہی نہیں سکتے ہو، تم کیسے بچے ہوئے ہو؟ یا ایک آدمی ہے، غریب ہے، بد شکل ہے، اس کی طرف کوئی عورت نہیں دیکھی، وہ کہتی ہے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا. تم کرنے کے قابل نہیں، تمہیں کہیں بھی کوئی نہیں آنے دیتا تو کرو کیا؟ یہ نہیں کمال. کمال تو یہ ہے کہ تمہارے پاس طاقت بھی ہے، جوانی بھی ہے، صحت بھی ہے، اور تمہاری طرف گناہ مائل بھی ہے، لیکن صبر. تمہارے سامنے ٹی وی ہے، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، تمہارے سامنے اس کے سارے فنکشن ہیں، تمہارے سامنے فیس بک ہے، تمہارے سامنے پوری دنیا کا جال ہے، لیکن کہتے ہوئے نہیں ہے میں ایسا بٹن کیوں دباؤں جس سے مجھے غلط چیز نظر آ جائے. تو یہ صبر ہے کہ اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ چیز موجود ہے، استعمال کر سکتا ہے، نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہوں گی پھر تو تم کامیاب ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، ایمان والے ہر حال میں کامیاب ہیں. اس لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ مومن کی شان ہی نرالی ہے. اگر مصیبت آئے صبر کرتا ہے پھر بھی اجر ملتا ہے، اور اگر نعمت ملے شکر کرتا ہے پھر بھی اجر ملتا ہے. تو مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے. مصیبت میں ہے صبر کر رہا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے شکر کر رہا ہے. تو مومن تو گھاٹے میں ہو ہی نہیں سکتا نا. گھاٹے میں تو کافر ہوتا ہے، گھاٹے میں تو مشرک ہوتا ہے، گھاٹے میں تو فاسق و فاجر ہوتا ہے. مومن تو کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا. اس کے لیے تو ہر وقت خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم نے سورت تلاوت کی تھی تو اس لیے اس میں یہ چیز تھی کہ اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، اور اس کے بعد بتلایا کہ انسان گھاٹے میں ہے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، دل سے اعمال کیے ہیں اچھے اپنے جوارے سے، اور اللہ کی اطاعت پہ ادا کرتے رہے ہیں، اور ترک محرمات کرتے رہے ہیں، اور تواصوا بالصبر، مصائب پر بھی، عذاب پر بھی، تکلیفوں پر بھی بالکل صبر کرتے رہے ہیں، وہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں. اور اس کے بعد آج جو ہم نے پڑھا ہے یہ سورۃ الہمزہ ہے. یہ سورت جو ہے مکی صورتوں میں ہے. انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے. بھائی کچھ صاف لکھا کرو، پڑھا بھی جائے میرا بھائی. مجھے تو بالکل لفظ ہی نہیں پڑھا جاتا. کیا لوگ آتا ہے رات کو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں لکھا کیا ہے. اگر کوئی آدمی مکے میں رہنے والا ہے، اپنے گھر سے غسل کیا، 2 چادریں باندھی، مسجد عائشہ میں جا کے 2 رکعت پڑھی اور عمرے کی نیت کی، کوئی بات نہیں. بھئی چادریں باندھنے کا تو کوئی تعلق نہیں، چادریں احرام تو نہیں ہے. ویسے چلو عمرہ نہ کرو تو ویسے 2 چادریں باندھ کے پھرتے رہو تو کیا احرام ہو جائے گا؟ وہ یہی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ چادریں ہم نے باندھی، ہو احرام باندھ لیا. کیسے احرام باندھ لیا تم نے؟ احرام کا معنی یہ ہے کہ آدمی میقات پہ جا کے 2 رکعت سنت الاحرام پڑھے، اس کے بعد اپنے سر سے چادر اتار کے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اب وہ احرام میں ہے. جب تک نیت نہ کرے کوئی احرام نہیں. سارا سال چادریں باندھ کے پھرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. تو لہذا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر ہم نے احرام مسجد عائشہ سے باندھنا ہے تو غسل بھی مسجد عائشہ میں کریں. بھئی وہاں پانی نہ ہو، غسل خانہ نہ ہو، اچھی جگہ نہ ملے، اپنے گھر سے کر لے، کوئی پابندی نہیں.
گھر میں غسل کرو، تیاری کرو، 2 چادریں پہن. اچھا بھی میں کپڑے کہاں اٹھائے پھروں؟ کپڑے بھی گھر میں چھوڑ دو، 2 چادریں پہن کے چلے جاؤ. وہاں جا کے پھر نیت کر کے آ کے عمرہ کرو، بالکل ٹھیک. طواف کے بعد جو 2 رکعات ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کرام کے نزدیک یہ سنت ہے. یعنی کیا مطلب، فرق کیا ہوا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعات ہر حال میں پڑھنی پڑے گی. یعنی اگر تم نے ایک دفعہ بھول گئے نہیں، جب یاد آئے پڑھنی ہوں گی، واجب ہے. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا طواف اس کا ہو گیا، طواف نہیں رکا رہے گا. تو بہرحال 2 رکعات واجب الطواف جو ہے حنفی مسلک میں صبح کی نماز کے بعد نہ پڑھے جب تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد اونچا نہ ہو جائے. عصر کے بعد نہ پڑھے جب تک کہ سورج ڈوب کے غروب نہ ہو جائے، اس وقت تک. ان 2 وقتوں میں صحیح حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس. تو یہ صحیح حدیث مبارک. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں رعایت ہے، اور وہ رعایت بھی کیسی ہے؟ یعنی ذات الحاجہ، جن نفلوں کی ضرورت ہے. کیا مانا؟ طواف کر لیا عصر کے بعد، وہ کہتے ہیں اب اگر وہ پڑھنا چاہے 2 رکعت تو پڑھ لے. ایسے وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھے. حرم کے باہر وہ بھی کہتے ہیں کہ ان وقتوں میں نہ پڑھے. حرم میں بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی چونکہ یہ ضرورت ہے کہ اس نے طواف کر لیا اور 2 رکعت پڑھنی ہے، یا آیا ہے اس نے طواف نہیں کرنا، تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ یہ جائز ہے. لیکن بات یہ یاد رکھو کہ یہ جو مسئلے ہیں نا، یہ افضل اولا کے مسئلے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں. یعنی ایک آدمی ایک حدیث میں عمل کر رہا ہے، نہیں پڑھتا اس وقت میں، اس کو جبر نہ کرو. اور ایک آدمی رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پڑھ رہا ہے، اس سے بھی جھگڑا نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تم نے عصر کے بعد مثلا طواف کیا، اب تمہارا ارادہ یہ ہے انشاءاللہ کہ مغرب کی نماز میں حرم میں پڑھوں گا، تو پھر تم نہ پڑھو، آرام سے مغرب کی نماز پڑھ کے پھر 2 رکعت پڑھو. تم حرم میں بیٹھے ہوئے جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس وقت نماز پڑھو جب کوئی حدیث تمہاری مخالف نہ ہو، سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے. اگر جانا ہے مجبوری ہے پڑھ لو. جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا. طواف الوداع تو ان کے لیے ہے نا جو جدا ہو رہے ہیں، جو یہاں رہنے والے ان کے لیے کیا طواف الوداع ہے؟ میری والدہ گردے کی مریض ہیں، ان کو پانی زیادہ پینا پڑتا ہے، انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، تو ان کا فدیہ دے دو. فدیۃ طعام مسکین، یعنی ایک آدمی کے کھانا، یا یوں سمجھ لو کہ جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے 3 کلو، یہاں کے اعتبار سے حنفی مسلک میں 1.25 سیر گندم ہے، اسی طرح حساب کر کے اتنے دنوں کا فدیہ ادا کر دو. اشراق کی نماز جو ہے، یہ جو ٹائم دیا ہوا ہے نا گھڑیوں میں، یاد رکھو یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، یہ نماز اشراق کا وقت نہیں ہے. نماز کا وقت اس سے کم از کم 15 منٹ بعد ہوتا ہے. اور پھر اب یہ ہے کہ بالکل 15 منٹ بعد، یعنی اب وقت ہو گیا، اب آپ نے 7 بجے پڑھ لیا اشراق، 7:30، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل بات سمجھا کرو نا، اصل جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں نماز پڑھے اور پھر وہیں بیٹھ جائے اور دنیا کی کوئی بات نہ کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، بیٹھا رہے، پھر جب سورج اوپر ہو جائے اٹھ کے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ اس کو ایک عمرہ کامل کا ثواب دیتے ہیں. تو مانا یہ ہے کہ انتظار یہ نہیں کہ 8 بجے یاد آیا تو پڑھ لیا، وہ نماز تو ہوگی لیکن یہ فضیلت تو نہیں ملے گی.
یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، بات نہ کرے دنیا کی، کس سے کہانیاں نہ کرے، ذکر کرے یا خاموش بیٹھا رہے۔ سورج نکل کے جب اونچا ہو جائے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو 1 کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ شعب تو کوئی نام نہیں ہوتا بھائی، آیان بھی کوئی نام نہیں ہوتا، ہم نے تو نہیں سنے آج تک۔ شعب ابی طالب، گھاٹی کو تو کہتے ہیں، وادی کو کہتے ہیں شعب، شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ تم نے انہیں گھاٹی رکھا ہے اپنا، کس بات کی گھاٹی ہوتا؟ ایسے نئے نئے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگ کہ کوئی ایسا نیا نام ہو نا جو اور کسی کا نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وضو میں شک آتا ہے، میں بار بار وضو کرتا ہوں، یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، کہ زبردستی آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، 1 گولی دے گا، 4 دن کے بعد ٹھیک ہو جاؤ، خواہ مصیبت میں نہ پڑے رہو۔ نماز میں زبان رک جاتی ہے، بہرحال جتنا تم سے ہو سکتا ہے کوشش کرو، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے دوستوں نے کرائے پر کمرے لیے تھے، اب وہ جا رہے ہیں، اگر وہ کرایہ مثلا مہینے کا دے گئے ہیں، او مہینہ ان کے لیے ہے، وہ آپ کو دے دیں کمرہ، آپ رہیں، جتنا کرایہ وہ دے چکے ہیں، اور پھر آپ کو رہنے کی اجازت بھی دیں کہ بھئی ہم نے کرایہ دیا ہوا ہے، ہم تو جا رہے ہیں، آپ رہ لیں، تو کوئی بات نہیں۔ طواف زندہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو نصیب کرے۔ مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ کیا چیز جائے گی؟ اس کے اعمال جائیں گے، اور کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا تو خالی ہاتھ تشریف لے جائیں گے۔ جب پیدا ہوئے تھے سر سے پاؤں تک کوئی کپڑا نہیں تھا، جب مریں گے وہ بھی نہیں ہوگا، کفن بھی تو لوگ پہنائیں گے نا، اس کے اپنے پلے میں تو کوئی کفن بھی نہیں ہوگا، اعمال اس کے صالح ہوں گے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور اگر اعمال نعوذ باللہ بھیڑے ہیں تو حفرۃ من حفر النیران۔ اسی لیے حضور پاک نے اپنی سب سے محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا، یا فاطمہ سلی من مالی ما شئت، تمہیں جو کچھ چاہیے دنیا میں مجھ سے مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قبر میں عمل جائے گا، حشر میں عمل جائے گا، فلا انصاب بینہم، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے یا پیغمبر کی بیٹی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اعمال جو ہیں وہ کبھی بھی آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ قرآن پڑھتے ہو، کبھی قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا، قرآن وفادار ہے۔ نماز پڑھتے ہو، اعمال صالحہ کرتے ہو، تو وہ تمہارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، یا الہ العالمین۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ یا اللہ ہمارے درس کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاص عطا فرما، یا اللہ ریا سے بچا، یا اللہ شہرت سے بچا، یا اللہ سمعت سے بچا، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ یا ربا یا غوثا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر۔ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔